مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ بالکل 100% یہی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سمجھ رہے ہو؟ دیکھو گندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری گندگی، ایک عمل کی گندگی۔ جھوٹ عمل کی گندگی ہے، بد نظری اپنی بیوی کے علاوہ عورتوں کو جھانکنا یہ آنکھوں کی گندگی ہے، حرام کمانا یہ عمل کی گندگی ہے، یہ بھی بدبودار عمل ہیں۔ جس نے پیدا کیا اس کو بھول جانا، یہ بے وفائی بھی ایک گندگی ہے۔ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا۔ اسلام ان گندگیوں سے آپ کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک صاف۔ کلو من الطیبات، اسلام کہتا ہے کھاؤ بھی پاکیزہ، کتے بلی مت کھاؤ، سور مت کھاؤ، کھاؤ بھی پاکیزہ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، عمل بھی پاکیزہ ہو، لباس بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ، خوراک بھی بولو پاکیزہ، عمل بھی پاکیزہ۔ اس طہارت اور پاکیزگی کا نام کیا ہے؟ بس بیان ختم کر رہا ہوں میں ابھی نا، سمیٹ رہا ہوں اس عمل کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، دانتوں کی پاکیزگی۔ نبی کتنی زیادہ مسواک کرتے تھے دانت صاف رکھے۔ اسلام نام ہی کس کا ہے؟ صفائی۔ عمل بھی صاف کر دو، نیٹ کلین۔ ماں باپ کے ساتھ وفا کرنا یہ صفائی ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں بھول جانا، زبان چلانا یہ گندا ناپاک عمل ہے۔ سمجھتے ہو؟ دھوکہ دینا، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں نا۔ اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھو، وہ بیانہ بھی لے لیتا ہے، پھر اس کو کہیں دوسرا پلاٹ، دوسرا کسٹمر نظر آئے نا زیادہ قیمت دے رہا ہے، پہلے والے کو ٹوپی کرا دیتا ہے۔ آپ بتاؤ اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا اس پہ؟ یقیناً کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے میں گندا ہوں، کیونکہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ عمل کرتا، یہ اس کو دھوکے باز فراڈی کہتا، 10 گالیاں دیتا، لیکن یہ دوسروں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ گندا ہو جاتا ہے۔ زبان کا پکا ہونا انسان کے صاف ہونے کی دلیل۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہیں رشتہ طے ہو گیا ان کا، ہاں کر دی، ایسے لوگ بھی میرے علم میں ہیں، اس کے بعد ان کو بڑے اچھے رشتے آئے، انہوں نے کہا نا 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 نا، جہاں ہم نے زبان دی ہے اب وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ساری زندگی ضمیر کیا کرے گا؟ ملامت، یار تم نے دھوکہ دیا ہے، ہاں کیوں کی تھی بھائی؟ تو عمل کو بھی گندا، زبان بھی گندی، ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تبھی قرآن کہتا ہے اس کانٹے دار راستے پہ چلو، ہمت تمہیں کرنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں تمہیں پاکیزہ زندگی دے دوں گا۔ بالکل ایسے جیسے بھنگی کو آپ نے نہلا دیا، ہمت کر کے وہ نہا لیا، 2-4 دفعہ نہانے کے بعد اس کو پاکیزہ زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ کہے گا یار اس ٹینشن میں 10 لذتیں ہیں، اس ٹینشن میں کیا ہے؟ 10 لذت۔ یہ بڑی سکون کی زندگی، نہا دھو کے صاف ستھرا، پھر اس کو بھنگیوں سے گھنانا شروع ہو جائے گی، وہ بولے گا ابے تمہیں پتہ نہیں سکون کسے کہتے ہیں۔ اور خوب یاد رکھو، جو آدمی نہا دھو کے صاف ستھرا ہوتا ہے کیا وہ کبھی دوبارہ میلا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ جیسے ہی میلا ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ صاف۔ بالکل اسلام میں بھی یہی ہے۔ آپ توبہ تائب کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، اسلام کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، جب میلے ہو جاؤ توبہ کا صرف استعمال کر کے دوبارہ اپنے آپ کو واش کر لو، دوبارہ کیا ہو جاؤ گے؟ نیٹ اینڈ کلین۔ اور آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا کریں، کیسے سمجھائیں؟ کتنا آسان کر دیا بھائی۔ آپ سے بدنظری ہوئی، دل گندا، آنکھیں گندی۔ اللہ کہتے ہیں جیسے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے اپنے شیخ و مرشد کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو خط لکھا کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، اب میں تھک گیا ہوں کیونکہ دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، اب مجھ سے توبہ نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف دیکھا جو کپڑے دھو کے کہے کہ چونکہ دھونے کے بعد پھر گندے ہو جاتے ہیں لہذا میں کبھی بھی کپڑے بھائی نہیں دھوؤں گا،
کیونکہ میں نہا کے نکلتا ہوں تھوڑی دیر میں پھر میلا ہو جاتا ہوں, لہذا اب زندگی میں کبھی بھی نہیں نہاؤں گا. بھائی زندگی میں کبھی بھی نہیں نہایا, تیری بدبو سے 25-30 محلے میں لوگ مر جائیں گے. 100 بار گندا ہو 100 بار نہائے گا. کوشش تو کرتا ہے جب آدمی نہا کے نکلتا ہے صاف ستھرا رہے, سفید کپڑے صاف ستھرے کر کے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کپڑوں کو بچاتے ہیں. کوئی بائک والا جا رہا ہے چھینٹے اڑاتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں اس کو, سائڈ پہ ہوتے ہیں, ابھی نہا کے آ جاؤں. ایسے ہی توبہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کیا کرے, بچائے. گناہ نہیں کروں گا, نہیں کروں گا, نہیں ہو جائے کوئی بات نہیں بھائی. توبہ کی الفی, توبہ الفی بھی ہے صرف بھی ہے. الفی کیسے ہے, اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا, یہ الفی کیا کرے گی, اس تعلق سے آپ اللہ سے تعلق کو جوڑ دے گی. صرف بھی ہے دھو کے آپ کو پاک اور صاف. اسلام دین فطرت ہے, آپ کو مایوس نہیں کرتا. اس لیے قرآن نے سورہ بقرہ میں انٹروڈکشن کیا کروایا, ہدی للمتقین, جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایسی گائیڈنس ہے کہ ان کو سیدھے راستے پہ یہ چلا دے گی, دکھائے گی سیدھا راستہ ہر ایک کو, جو چاہتا ہے اس کو بھی, نہیں چاہتا اس کو بھی. لیکن تمہیں موٹیویشن چاہیے, تم چاہتے ہو کہ چلو بھی, تو جو چاہے گا اس کو یہ راستے پر چلائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے حق میں توبہ کا ذریعہ بنا دے. اصل تو رمضان آیا ہے توبہ کروانے کے لیے, کہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہماری زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں. کوئی کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, اس سے پکی توبہ کر لے. کسی کو اور کسی طرح کی سے برائی کی عادت ہے, اس سے پکی توبہ کر لے. کوئی ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے, اس سے پکی توبہ کر لے. کوئی بیوی بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے, اس سے پکی توبہ کر لے. کوئی حرام کما رہا ہے, اس سے توبہ کر لے. ہمت کر کے داڑھی بھی رکھ لیں اس رمضان میں, کچھ نہیں ہوتا بھائی. اللہ کے اس کے رسول کا حکم ہے, تمام پیغمبروں کو اللہ نے داڑھی دی ہے. موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ کو کتنی محبت نا. قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کس کا ہے, حضرت موسیٰ. بار بار کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہے ہیں, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اتنی بڑی داڑھی موسیٰ علیہ السلام کی. قرآن بار بار نا یہ پیغمبروں کا راستہ ہے. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے, ارے بھائی پیغمبروں کے پیچھے چلنا ہے یا انگریزوں کو اپنا باپ بنانا ہے. ایک فیصلہ کر لیں. انگریزوں کو اپنا باپ اگر بنانا ہے, بس آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے مجھے نیدرلینڈ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے نا, کہ یورپ میں بڑی آزادی ہے. اچھے آدمی ہیں, نوجوان لڑکا ہے, جو بڑے متاثر ہوتے ہیں نا ہماری ینگ جنریشن, یار اتنی ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, جو آزادی, اتنی آزادی ہے کہ ہومو سیکچولیٹی کی بھی فل آزادی. میں نے کہا اتنے اچھے بننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر اس کلچر میں رہو گے, آپ کے بچے پھر جب یہ کام کریں گے نا تو آپ سے پرمیشن لے کے نہیں کریں گے. آپ کہو گے پھر اپنے بچے کی تعریفیں کرنا, میرا بیٹا کو اتنی آزادی ہے, اتنی آزادی ہے کہ ہمارے گھر میں بہو بھی میل آ رہی ہے. ایسا کلچر کا بیڑا غرق کیا ہے کہ اب ہمیں فیمیل بہو کی ضرورت نہیں. ہمارا بیٹا میل بہو لے کر آیا ہے, میل بہو. اور اس کا مطلب آپ کا بیٹا بھی کسی کی بہو ہے. آپ کا بیٹا جس کے بچے کو آپ کی بہو بنا کے لایا ہے, تو وہ بھی تو آپ کے بیٹے کو اپنے ابا کے لیے کیا بنا کے لایا ہے, بہو. تو پتہ نہیں آپ کا بیٹا آپ کے لیے کس قسم کی بہو لے کر آئے گا. آپ اس کو پھر اعتراض نہیں کر سکتے اس پہ کہ بیٹا یہ تو ہمارے کلچر کی تو نے ایسی کی تیسی کرتی. تو آزادی بہت ہے میرے بھائی. ہدایت وہ عقل سے فیصلے کرتے ہیں, قانون سے. ان کی عقل نے کہا کہ آزادی ہونی چاہیے تو دے دی آزادی انہیں. ہمیں ایسی آزادی میرے بھائی نہیں چاہیے. ہم اپنے بیٹوں کے لیے فیمیل بہویں پسند کرتے ہیں. سمجھتے ہو کیا کرنا ہے ایسی آزادی کا میرے بھائی, ایسی آزادی کا کیا کرنا ہے ہم نے. تو اور لڑکیاں بھی داماد لانے کے بجائے فیمیل داماد لا رہی ہیں. تو چھوڑو یار, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تبھی تو قرآن کہتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. انگریزوں سے سیدھا راستہ معلوم مت, ان میں جو خوبیاں ہیں ان کو مانو. بعض لوگ ضد میں آ کے ان کی خوبیوں کو بھی نہیں مانتے, اور ہم بعض الزام ان کے اوپر ایسے لگاتے ہیں جو ان میں ہے نہیں. مثال کے طور پر ابھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا چینل اڑا دیا, بہت غلط کیا, ہمیں کوئی بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی.
تو اس پہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی اسلام دشمنی واضح ہو گئی. ارے بھائی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے رول پڑھا کرو, لا پڑھا کرو. یوٹیوب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا چینل اسلامی ہے یا غیر اسلامی. یوٹیوب نے تو بہت سے ایتھیس اور ملحد لوگوں کے چینل بھی اڑائے ہیں, اسلام دشمنوں کے چینل بھی اڑائے ہیں. یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے کہ بھئی جو بھی اس طرح کی کوئی اسپیچ ہوگی اور اس کے خلاف اس طرح کی کوئی کمپلین آئے گی, یوٹیوب ایکشن لے لیتا ہے. تو چاہے وہ ملحد کی ہو کسی کی بھی. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بھی انتظامیہ ہے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی ماہر آدمی سے رابطہ کریں, دیکھیں یوٹیوب نے چینل اڑایا کیوں ہے, اس اسپیسیفک اس ریزن کو تلاش کریں. پھر یوٹیوب کو آپ لیٹر لکھیں کہ یہ ہم سے رول اینڈ ریگولیشن کی جو ہم سے جو ہے نا مخالفت ہوئی ہے, تو ہم آئندہ اس کا خیال کریں گے. کل ایک صاحب کہنے لگے کہ یوٹیوب جو ہے نا فلسطینیوں کے حق میں جتنی پوسٹیں چلائی ہیں یوٹیوب نے اڑا دیں, اور یہودیوں کے حق میں چلاؤ فیس بک نے اڑا دیں, اور یہودیوں کے حق میں چلاؤ تو فیس بک نہیں اڑاتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. فیس بک کی ایک پالیسی ہے, کوئی بھی خون خرابے والی پکچر ہوگی نا, فیس بک اس پیج کو اڑا دے گا. اب آپ اس میں فلسطینیوں کا خون دکھاؤ, یا بقرعید کی گائے کا خون دکھاؤ, یا یہودیوں کا خون دکھاؤ, لیکن ہمارے لوگوں کی تحقیق ہوتی نہیں ہے, اور ہم غیر مسلموں پہ بھی وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ کیا ہوتے ہیں, بری. یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عیب ہے کہ آپ جب بھی کسی قوم سے دشمنی کریں, قرآن کہتا ہے عدل کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا. سمجھتے ہو عدل کا دامن. یورپ میں آج بھی اکثر کنٹریز فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیتے ہیں, اسرائیل کے حق میں ووٹ نہیں دیتے. بہت سے غیر مسلم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو کچھ غلطیاں ہیں, جو غلطی ہے اس کو غلط کہا جائے, جو غلطی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ بدگمانیاں بھی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں, بلا تحقیق تھوپتے رہو الزامات. تو کل ایک صاحب سے میری بحث اسی طرح شروع ہو گئی, انہوں نے کہا یوٹیوب اسلام دشمن ہے. میں نے کہا ہوتا تو پھر بعض ایتھیس کے ملحدوں کے چینل اڑائے ہیں, اور میرا جو چینل ہے نا یوٹیوب پہ, اس پہ ملحد لوگوں نے اتنی کوشش کی ہے اس کو اڑانے کی کہ آپ کی سوچ ہوگی, اتنی کوشش کی ہے. لیٹر لکھے ہیں یوٹیوب کو. میرا جو مفتی طارق مسعود اسپیچز ہے نا, جس کے انشاءاللہ اللہ نے چاہا 3 ملین ابھی سبسکرائبر اللہ کرے ہو جائے, تو 2.8 ملین ہو چکے ہیں. اتنی کوشش کی ہے, اتنی کمپلینس. وہ اس بیس پہ نہیں کہ اسلامک اسکالر ہے, اس بیس پہ کہ یہ نفرت آمیز تقریریں کر رہا ہے. اب نفرت والی چیزیں نکال کے انہوں نے دی ہیں. یوٹیوب کے لا میں وہ قابل نفرت نہیں تھی, اس میں تکلف کیا انہوں نے. تو اس لیے کسی پہ بھی, چاہے یوٹیوب ہو, چاہے فیس بک ہو, چاہے یہودی کیوں نہ ہو, یہودیوں پہ بھی وہ الزام لگاؤ جو ان پہ ہیں. کرونا یہودیوں کے کھاتے میں بولو نا, نہیں ڈالو. جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے, جو کچھ آ رہا ہے یہودی کر رہا ہے. جو چیز ہے وہ آپ غلط الزامات لگاؤ گے نا, تو پھر آپ کے صحیح الزامات بھی کوئی نہیں سن. میں نے خدا نخواستہ اس پہ الزام لگا دیا, اس نے میرے 5 لاکھ روپے کھائے ہیں, بعد میں ثابت ہو گیا غلط. پھر میں اس کو چور بولوں, ڈاکو بولوں, لوگ بولیں گے غلط ہے. ایک الزام جب غلط ثابت ہوتا ہے تو غیر مسلموں کی نظر میں آپ کا امیج بہت خراب جاتا ہے. تو وہ الزام لگاؤ جو بنتا ہے. یہ والا بنتا ہے یورپ میں نا, کہ آپ اپنے بیٹے کو وہاں رکھیں گے, کوئی بھروسہ نہیں آپ کی میل بہو لے کر آ جائے گا. یہ الزام سچی مچی یہ ہے. اس پہ وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایکچولی آزادی بہت ہے. یہ بہت بڑی برائی ہے اس معاشرے میں. تو جو ہے وہ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. جی یہ تو نارمل ہو گیا, اللہ بچائے یار. ایسا جرم جو لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا.